احسن منیر صاحب، آپ نے موسیقی کے حوالے سے سوال کیا. موسیقی جائز نہیں ہے، موسیقی جائز نہیں ہے. بہرحال قوالی کے حوالے سے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے بچنا ہی چاہیے. پھر ایک سوال کیا گیا تھا قربانی کا جانور خریدا تھا، گم گیا یا مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، قربانی کا جانور گم جائے یا مر جائے، اور صاحب نصاب جو ہے جس پر قربانی واجب تھی، صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی اور جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے. پھر ایک سوال کیا گیا، حصے والی قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کرنا کیسا ہے؟ یعنی گوشت اندازے تقسیم کر لیا جائے، کیا یہ درست ہے؟ تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ ذہن نشین رہے کہ اندازہ کر کے تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ وزن کر کے تقسیم کیا جائے. قربانی کا گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے تاکہ کسی کو کم یا زائد نہ ملے، کیونکہ پھر اس طرح حق مارا جائے گا کسی کا اور یہ ناجائز ہے. قربانی کے اوقات کیا ہیں، یعنی کب کب قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق، یعنی جہاں عید نماز ہوتی ہے تو نماز عید کے بعد سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے. 10، 11 اور 12، یعنی 3 دن اور 2 راتیں. ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کے دن. رات قربانی ہو سکتی ہے مگر مکروہ ہے. طبرانی کبیر کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 11458 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قربانی کرنے سے منع فرمایا. ایک بڑا پرلطف سوال ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. کیوں؟ بھینس کو عربی میں بولتے ہیں الجاموس. تو ماہرین عرب کی رائے یہ ہے، ماہرین لغت کی، کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم ہے. اگر پھر بھی کوئی سر پھرا یہی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ کٹے کی قربانی بھینس کی قربانی جائے کیونکہ اس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس سے پوچھئے کہ جو بھیڑ ہمارے ہاں جاتی ہے جس کو شاتویا بولتے ہیں، ہندی بکری جس کو بولتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے؟ دمبے کی قربانی تو کیا بھیڑ کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کسی کو بولا کہ بھیڑ کی قربانی کہاں لکھی؟ بولا وہ تو دمبے کی قسم ہے. میں نے کہا بھائی دمبے کی چکلی ہوتی ہے اور بھیڑ کی چکلی نہیں ہوتی. بولے یہ کون سی بات ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. میں نے کہا گائے اور بھینس میں کتنا فرق ہے؟ کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ کالی ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے. مطلب یہ اپنے انداز اپنا ہے. تو یاد رکھیے الجاموس نوع من البقر کے تحت یہ تو کلیئر ہو گیا کہ بھینس گائے کی قسم ہونے کی وجہ سے باقی سارے معاملات میں بھی تو بھینس کی قربانی جائز ہے. ہاں مسند الفردوس میں بھی ایک روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 حدیث نمبر 2644 نمبر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی میں جاموس بھی 7 کی طرف سے کفایت کرے، یعنی بھینس 7 کی طرف سے کفایت کرے. یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے مگر یہ ہے کہ مخالف کے پاس ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں بھینس کی قربانی ممنوع قرار دی گئی ہو. اور پھر یاد رکھیے گا فتاوی ثنائیہ، یہ غیر مقلدین حضرات کے ایک عالم دین تھے، تو فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810، فتاوی ستاریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15، اور ماضی قریب کے
ایک مولوی صاحب تھے حافظ زبیر علی زئی، اس نے بھی یہ کہا کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے۔ فتاوی ثنائیہ اور فتاوی ستاریہ میں باقاعدہ لکھا ہے نا کہ بھینس کی قربانی جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، قربانی کے جانور میں 2 دانت والا ہونا ضروری ہے یا کہ عمر کوئی ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال کی اور بکری 1 سال کی۔ یہ قمری اعتبار سے بتا رہا ہوں، چاند کے اعتبار سے اگر عمر پوری ہوتی ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر عمر پوری نہیں ہوتی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، جو بھیڑ یا دمبے کا بچہ ہے وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو اور دیکھنے میں وہ سال کا معلوم ہوتا ہو، دیکھنے میں مطلب لینے والے کو، یہ کرنے والے کو نہیں، لوگ دیکھ کے بھی کہیں کہ سال کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ 2 دانت والا ہونا یعنی دوندا ہونا جس کو بولتے ہیں، یہ ایک علامت ہے۔ اگر آپ نے گھر میں خود پالا ہوا جانور ہے آپ کا اور وہ قربانی والے دن پیدا ہوا، تو اگلے سال قربانی والے دن اسی وقت کے بعد یعنی 12 بجے پیدا ہوا ہے تو 12:05 پہ آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ سال پورا ہو گیا۔ قربانی کے جانور میں عیب کے بارے میں کچھ بتا دیجیے، سوال کیا گیا تھا۔ اچھا، قربانی والے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، عیب اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر تھوڑا سا عیب ہوگا تو قربانی مکروہ ہوگی مگر ہو جائے گی، زیادہ عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ چند وہ عیب میں آپ کو گنواتا ہوں جن سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر سینگ تھے مگر ایک ٹوٹ گیا اور جڑ تک ٹوٹ گیا تو قربانی درست نہیں۔ اگر سینگ ہیں ہی نہیں تو پھر ہو جائے گی، مطلب ابتدا سے ہی نہیں تھے تو قربانی جائز۔ اور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، مطلب تھن ہے مگر دودھ خشک ہو گیا، اس کی قربانی بھی نہیں ہے۔ اندھا جانور، اس کی قربانی نہیں ہے۔ کانا جانور، اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ لنگڑا، ایک تو تھوڑا بہت زخمی ہو پاؤں تو اس کی نہیں، اتنا لنگڑا کہ وہ چل کے قربان گاہ کی طرف نہ جا سکے، یعنی خود اس کو چلاؤ تو وہ چل نہ سکے، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں، دونوں کان نہ ہوں یا ایک نہ ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، دم تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ دمبے کی چکڑی جو پیچھے ہوتی ہے، یا دم جانور کی یا کان، اگر یہ تیسرے حصے سے کم کٹے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے نا، کان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کان کٹا ہوا تھوڑا سا، آپ دوسرے کان کا اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے، اگر کان تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر تیسرے حصے سے زائد کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ بعض اوقات جانور بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو جانور کے بچے کو وہ تھوڑا سا کٹ لگا دیتے ہیں کان پہ نا، وہ کیوں لگاتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، تو تھوڑا سا کٹ لگاتے ہیں، تو اگر کسی نے کٹ لگایا تو اس سے قربانی ہو جائے گی، قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہو چکے ہوں، بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، ایک خشک ہو گیا یا کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بھینس کے 4 ہوتے ہیں تو 2 اگر خشک ہو گئے تو اس کی قربانی جائز نہیں، یہ کٹے ہوئے ہو تو۔ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں، یعنی نہ وہ بکری ہو نہ وہ بکرا ہو، دونوں علامتیں موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، جو پیچھے سارے گنے گئے نا، ٹھیک ہے۔ جلالہ جو صرف گندگی کھاتا ہے، آپ کو کمال کی بات عرض کروں، جو گندگی کھاتا ہے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا جانور ہے جو گندگی کھاتا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے 10-15 دن چارہ کھلایا جائے
اور پھر اس کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے، قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جو گندگی کھاتا رہتا ہے اس کا گوشت کھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب جو گندگی کھاتا اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور جس کے اندر ہر وقت گندگی رہتی ہے وہ اوجڑی، وہ ہم مزے سے لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ذائقے دار ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب آپ بتائیں تو میرے پیارے بھائی اوجڑی نہیں کھانی چاہیے۔ اچھا، اگر سینگ تھے مگر ایک ٹوٹ گیا اور جڑ تک نہیں ٹوٹا، وہ اوپر سے خول اتر جاتا ہے نا، بعض کا سینگ کا خول اتر جاتا ہے، اگر صرف خول اترا ہے تو تھوڑا سا ٹوٹ گیا یا خول اتر گیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی جانور کے کان بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے کان ہیں، تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز۔ بعض جانوروں کو خارش ہوتی ہے، تو جس جانور کو خارش ہو اس کی قربانی بھی جائز۔ بعض جانور کی آنکھ بھینگی ہوتی ہے، آنکھ ادھر ادھر ہوتی ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز۔ اچھا، پھر ایک سوال ہے کہ جب جانور خریدا تھا تب عیب نہیں تھا، لیکن جانور خرید کے لے آئے اب عیب پیدا ہو گیا، تو جو صاحب نصاب ہے یعنی جس پر قربانی واجب تھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اور قربانی خریدے اور جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔